نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہمارا ملک جو اتنی قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا گیا، چند دنوں سے یہ فتنہ فساد کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے اتنی دیر تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم سارے کے سارے ان کے دین کے اوپر پیروکار نہ ہو جاؤ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا میرے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہو جائے گا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ملک میں جو فتنہ فساد کی آگ تقریباً ایک ہفتہ سے بھڑکی ہوئی ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ روزانہ ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہماری فوج، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری پولیس، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی ہم پر فائرنگ کر رہے ہیں اور ہم ان پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی غلط بات ہے۔ میں تمام مکتبہ فکر سے التماس کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اس آگ کو نہ بھڑکائیں۔ فتنہ فساد ملک کو بہت دور پھینک دیتا ہے۔ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں ہماری آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ کو، فرانس کو۔ میں پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے ایک کتے کی خاطر اپنے گھر کو آگ نہ لگائیں۔ ایک کتا جو فرانس کا سفیر ہے اس کو نکال کے باہر پھینکیں۔ اپنے گھر کو آگ لگانا عقل مندی والی بات نہیں۔ جو اپنے گھر میں آگ لگاتے ہیں وہ بہت دور جا گرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی کئی بدحالیوں میں مشغول ہیں۔ تو ہماری فوج ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، ہماری پولیس ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے،
اور ہمارے بچے پولیس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہماری فوج کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے بچے ایک ہفتے کے اندر یتیم ہو گئے، وہ بچوں کا کیا قصور؟ کتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، ان بیواؤں کا کیا قصور؟ انہوں نے تو صبح سویرے اپنے خاوند کو ڈیوٹی پہ بھیجا تھا، ان کو کیا خبر شام کو یہ میت تو ہمارے گھر میں آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ فساد بہت بری بیماری ہے، یہ شیطانی چال ہے، یہود و نصارہ کی چال ہے۔ تو میں اپنے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس وبا کو ختم کریں۔ یہ فتنہ فساد ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ناسور ہے۔ تو میں جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے التجا کرتا ہوں، باجوہ صاحب، اللہ کے لیے آپ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو دلوں کے درمیان صلح کرائیں، آپ کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ آرمی ہمارے بھائیوں اور بچوں پر مشتمل ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، ہماری پولیس ہمارے بچوں اور ہمارے بھائیوں پر مشتمل ہے جو ہمارے اوپر گنے تان رہی ہے۔ وہ نہتے لوگوں کا کیا قصور جن کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے؟ ان پولیس والوں کا کیا قصور؟ کل جو ڈی ایس پی صاحب کو زخمی کیا گیا، پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اللہ کے لیے اس آگ کو نہ بھڑکائیں، اس آگ کو بجھائیں۔ کوئی اتنا بڑا گمبھیر معاملہ نہیں جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑے معاملات ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب، یہ وزارتیں آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں۔ وزیر اعظم صاحب، وزارت عظمیٰ آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں۔ اس کا نشہ بہت برا ہے، اس نشے میں اپنے ملک کو خراب نہ کریں، اپنی ساکھ کو تباہ برباد نہ کریں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، تو بڑی عظمت والا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن تجھ سے بھی ایک چیز بڑی عظمت والی ہے۔ وہ صحابی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت، اس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے بھائیوں کا خون اتنا سستا ہو گیا، اپنے ہی ان کو قتل کرنے شروع کر دیا، اپنے ہی بیٹوں نے، اپنے ہی بھائیوں نے اپنے ملک کے باشندوں کے اوپر گنے تاننا شروع کر دیں، فائرنگ شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے خون کو بڑا ہی قیمتی قرار دیا ہے۔
نہ ہی ناحق طریقے سے کسی کا مال کھایا جا سکتا ہے، نہ ہی ناحق طریقے سے کسی کی بےزتی کی جا سکتی ہے، نہ ہی ناحق طریقے سے کسی کا خون کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس فتنے کو ختم کریں، مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ بہت ہی بری علامت ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ یہ بڑی مشکل سے ہم نے پاکستان، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں فرماتا، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ دوسری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کے پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کی کوئی حیثیت نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر۔ اگر ہم ناموس کا پیرا نہیں دے سکتے، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو آپ ایک دفعہ یہود و نصارہ کو، وزیر اعظم صاحب آنکھیں نکالیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، آسمانوں سے آپ کے لیے مدد آئے گی، زمین سونا اگلے گی۔ خدا را اپنے ملک کو تباہ برباد نہ کریں۔ آپ 22 کروڑ عوام کے ووٹوں سے وزارت عظمیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب، آپ 22 کروڑ عوام کے ووٹوں سے وزیر داخلہ ہیں۔ جب اقتدار میں جاتے ہیں تو اپنے ہی عوام کے اوپر آپ ظلم و تشدد شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی عوام کے اوپر بندوقیں تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو وزیر داخلہ صاحب، یہ وزارتیں آنی جانی چیز ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، اللہ کے لیے اپنے آپ پر، اپنے ملک پر رحم کرو۔ وہ مشرف کا حال دیکھو، وہ اس وقت کدھر ہے؟ اس نے بھی لال مسجد میں بچیوں کو شہید کیا تھا، چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا تھا۔ وہ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے؟ ان کیا قصور تھا بچیوں کا؟ وہ قرآن کی حافظ تھیں، ان کو اسلام کی تربیت دی جاتی تھی۔ اور آج مشرف کا حال دیکھو، وہ کہاں ہے؟ تو جب قبر میں آپ کو چھوڑ کے آ جانا ہے مٹی ڈال کے، تو آپ نے اکیلے ہی حساب دینا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے ملک پر رحم کریں، اپنے 22 کروڑ عوام پر رحم کریں۔ میں اس سے زیادہ اور کوئی اپیل نہیں کر سکتا، یہی اپیل کروں گا، خدا کے لیے مل بیٹھ کر اپنے ملک کے معاملات کو حل کریں۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری سرزمین ہے، سرزمین ماں ہوتی ہے، اپنی ماں کو برباد نہ کریں۔ جیسے ہماری ماں ہے ہماری سرزمین، ایسے ہی تمہاری ماں ہے سرزمین۔ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ملک پر فسادات کی آگ نہ بھڑکائیں۔ ہر روز کتنے لاشیں اٹھائے جائیں گے، پولیس والوں کے، آرمی والوں کے، رینجرز والوں کے، عوام کے۔ یہ نہیں برداشت ہو پا رہا۔ اللہ کے لیے اپنے ملک پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور ہر مسلمان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، نفرت کو مٹائیں، بغض کو مٹائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر پیرا دینا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارے کلمے کی وفا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
کچھ نہیں بولا جا سکتا اس سے زیادہ۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنی عوام پر رحم کھائیں۔ انہی کی ووٹوں سے آپ حکومت میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہیں تو عوام کے ووٹوں سے ہیں۔ جس عوام نے آپ کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا، وزارت عظمیٰ کی کرسی دی، اسی عوام کے اوپر آپ گولیاں چلا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پر، اپنی عوام پر ترس کھائیں۔ میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں، دردمانہ التجا کرتا ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو دلوں کو جوڑو، یہ فتنہ فساد کی آگ کو مٹاؤ۔ اللہ کے لیے اپنے وطن میں، اپنی سرزمین کے اوپر باجوہ صاحب سکون مہیا کریں۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دی ہے اور بلند وقار والی وردی دی ہے۔ تو اتنی مکرم وردی ہماری، جو ہمارے پولیس والے پہنتے ہیں، جو ہمارے رینجرز والے، آرمی والے پہنتے ہیں، باوقار وردی ہے، اس کے وقار کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے باجوہ صاحب، وزیر اعظم صاحب اپنی عوام پر رحم فرمائیں، فتنہ فساد سے بچائیں ملک کو۔ نہ جانے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عصمتیں لوٹی گئیں، تو بعد میں ہم کو یہ پاکستان ملا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا فائدہ صرف طاغوتی قوتوں کو ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اور میں دھرنے والے بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے کسی قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی بھی بھائی کے اوپر تشدد نہ کریں۔ آرمی والے، رینجر والے، پولیس والے ہمارے بھائی بیٹے ہیں، لیکن کچھ شر پسند عناصر بیچ میں جا کر وہ ایسی آگ بھڑکاتے ہیں کہ جو دھرنے والوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، پولیس والوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، آرمی کو بھی بدنام کیا جاتا ہے۔ ہماری آرمی پاکستان کی سپر آرمی، پوری دنیا کی سپر آرمی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اللہ کے لیے اپنے ملک کے اوپر رحم کریں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا جا رہا مجھ سے۔ جب خبریں سنتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے آنسو گرتے ہیں، جو صرف خون کے نکلتے ہیں آنکھوں سے۔ تو میں پھر التجا کرتا ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب اللہ کے لیے اس آگ کو ختم کریں، بجھائیں اس آگ کو۔ آپ کر سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مجھ سے اور کچھ نہیں بولا جا سکتا۔